اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا خامیاں ہیں اور اس کے لیے کیا ممکنہ طور پر حل موجود ہیں۔ پاکستان کا نظام تعلیم تاریخی طور پر اس کی سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے سیاسی میدان میں ہمیشہ سے ہی اتار چڑھاؤ رہا ہے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں 1947 سے لے کر 1958 تک 7 دفعہ ملک کے وزیر اعظم بدلے، یعنی 7 حکومتیں تبدیل ہوئیں، اور بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگا 1958 سے لے کر 1969 تک، پھر 1969 سے 1971 تک پھر مارشل لا لگا۔ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی، لیکن وہ بھی سول انریسٹ کی نظر ہوئی۔ بعد ازاں 1978 میں ضیاء الحق نے پھر مارشل لا لگایا، اور 1988 میں بے نظیر کی حکومت بنی، لیکن وہ 2 سال کے لیے بنی۔ اس کے بعد نواز شریف آئے، پھر بے نظیر کی، اور وہ اپنی مدت پوری کیے بغیر چلتے بنے۔ بے نظیر کی حکومت آئی، وہ بھی اپنی حکومت پوری نہ کر سکی، 2 سال حکومت رہی۔ پھر نواز شریف کی حکومت آئی، اور بعد میں مشرف نے 10 سال کے لیے ملک میں مارشل لا لگایا۔ اس کے بعد ملک میں جمہوریتیں قائم ہوئیں۔ آج بھی جمہوریت کا تسلسل تو قائم ہے، لیکن سیاسی عدم استحکام ابھی بھی جاری ہے۔ گویا آپ نے اس مختصر سے تناظر میں اندازہ لگایا ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی ساکھ، پاکستان کی سیاسی حالت کس طرح برے طریقے سے دگرگوں ہے۔ یہ سیاسی میدان پاکستان کے تعلیمی نظام کو بھی برے طریقے سے متاثر کرتا آیا ہے۔ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ جیسے ہی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ہر آنے والی حکومت تعلیمی نظام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے نیریٹو کو تعلیم کے اندر سمو کر، مختلف نصابی کتب کے اندر ڈھال کر بچوں کو اس نیریٹو کے متعلق سکھایا جائے، اسی پارٹی کا کارکن بنانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے ہم نے دیکھا بھی، تاریخ میں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں جب پاکستان افغان جہاد میں شامل ہوا تو جہاد کے متعلق اور اسلامائزیشن کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوئی۔ اور ہم نے اگر میں بات کروں تعلیمی نظام کی پالیسیوں کے اوپر، تو وہ پالیسیاں اتنی ناقص اور اتنی مضحکہ خیز ہیں کہ آج تک وہ اپنے مقاصد پورے کرنے سے آری ہیں۔ چند اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسیز کس حد تک مضحکہ خیز ہیں، اور یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کس طرح سے برے طریقے سے ناکام ہوئی ہیں۔ اب جیسے 1952 میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو پیش کی گئی، ان کا ٹارگٹ تھا کہ 2002 تک ہم ملک کے اندر 70% لٹریسی ریٹ حاصل کر لیں گے، یعنی جو خواندگی کی شرح وہ 2002 تک 70% ہوگی۔ 1998 میں ایک اور ایجوکیشن پالیسی آئی، اور اس کا ایم تھا، اس کا ایک مقصد تھا کہ 2010 تک ہم ملک کے اندر لٹریسی ریٹ 70% کر لیں گے۔ دوبارہ انہوں نے پھر سے 70% کہا کہ ہم شرح خواندگی کو ملک کے اندر 2010 تک 70% کر لیں گے۔ پھر 2009 میں ایک اور ایجوکیشن پالیسی پیش کی گئی، اور انہوں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا 2015 تک، اور انہوں نے اپنے اس پالیسی میں یہ بات صراحت سے لکھی گئی کہ اس پالیسی کا مقصد یہ ہوگا کہ 2015 تک ملک کے اندر لٹریسی ریٹ یعنی شرح خواندگی 86% تک حاصل کیا جائے۔ اور آج 2022 میں ملک کی جو شرح خواندگی ہے، لٹریسی ریٹ ہے، وہ 60% ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ایجوکیشن پالیسیز نے، ان تعلیمی پالیسیوں کے مقاصد اور ان کی جو کوششیں تھیں وہ کس حد تک ستم ظریفی کی حد تک یہ برے طریقے سے ناکام ہوئی ہیں، اور یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق بھی رہا ہے۔ اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں انڈیا کو۔ انڈیا کے اندر 1947 سے لے کر 1964 تک جواہر لال نہرو ان کے وزیر اعظم رہے، اور ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رہے۔
مولانا ابوالکلام آزاد جو انڈیا کے پہلے وزیر تعلیم بھی رہے، اور جواہر لال نہرو جو تعلیم دوست شخصیت تھیں، ان دونوں شخصیات نے مل کر انڈیا کے اندر 4 سے 5 آئی ٹی یونیورسٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز قائم کی، اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ آئی ٹی کی یونیورسٹیوں کا اتنا فروغ بڑھا، اور ملک کے اندر اس قدر ٹیکنالوجی کا شعور آیا کہ آج یہی آئی ٹی یونیورسٹیوں کی تعداد 24 ملتی ہے۔ اور اس ایویڈنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا ٹیکنالوجی کے اندر، سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ کے اندر، ہائی ٹیک کے اندر چائنا کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے۔ ایک اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انڈیا سافٹ ویئر اور ہائی ٹیک کی ایکسپورٹ میں چائنا کو بھی اس میدان میں پیچھے چھوڑتا ہے، اور انڈیا نے سافٹ ویئر اور ہائی ٹیک کی ایکسپورٹ کے اندر سالانہ ان کی آمدن $170 بلین ہے، اور جبکہ چائنا کی $137 بلین ہے، اور پاکستان اس میدان میں کہیں دور دور تک بھی نظر نہیں ہے، بلکہ اس میدان میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کا بانجھ نظام تعلیم ہے کہ ہمارے ملک کی یونیورسٹیوں سے نوجوان ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اور حاصل کر بھی چکے ہیں، ایک بڑی تعداد موجود بھی ہے، لیکن بے روزگاری کی شرح جوں کی توں ہے۔ نوجوان جو گریجویشن ماسٹرز کی ڈگریاں ہاتھ میں اٹھائے پھر رہے ہیں، اور ایسے مواقع دیکھنے کو ملے ہیں جب یہی نوجوان چپڑاسی کی نوکری کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے موقع بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جب کسی نوجوان کو جس نے گریجویشن کر رکھی ہوتی ہے، اگر اس کو اردو انگلش میں کوئی اپلیکیشن یا مضمون لکھنے کا بولا جائے تو نوجوان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، گویا ہمارے سکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بانجھ نظام تعلیم کا مرکز ہیں، اور یہاں سے کوئی بھی فروٹفل پروڈکٹیو قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، الا یہ کہ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہمارے ملک کا نظام تعلیم بانجھ ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے لیے ممکنہ طور پر حل کیا موجود ہیں۔ ہمارے ملک کے اداروں کو چاہیے، ہمارے ملک کے مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ وہ بڑی تعداد میں ملک کے اندر کونے کونے پر ایسے ادارے بنائیں جو نوجوان نسل کو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اور جو ٹیکنالوجی کا شعور ہے وہ دیں۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، نوجوان کو اس طرف راغب کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی سیکھیں، اور اسی ٹیکنالوجی کی بدولت وہ بہت زیادہ آمدن پاکستان کے اندر سے لائیں گے، آن لائن تجارت کرتے ہوئے، آن لائن کمائی کرتے ہوئے وہ بہت سارا سرمایہ پاکستان کے اندر لا سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان نوجوانوں کے خاندان کی ترقی ہوگی، ان کی اپنے آپ کی ترقی ہوگی، اور مجموعی طور پر یوں ملک ترقی کرے گا۔ تو حکومت کو اور مقتدر حلقوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہر گاؤں، دیہات، گلی کوچوں اور شہروں کے اندر بڑے بڑے مراکز تعمیر کریں جہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے متعلق تعلیم دی جائے، نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز سکھائی جائیں، اس میں شامل نوجوانوں کو امیزون سکھایا جائے، ورچوئل اسسٹنٹ کے کورس کرائے جائیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور SEO یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے کورسز کرائے جائیں، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ اور اینڈرائڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ، اس قسم کے کورسز کرائے جائیں، سائبر سیکیورٹی کی تعلیم دی جائے تاکہ یہی نوجوان جو سائبر سیکیورٹی میں تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کے سائبر اداروں کو سیکیور کر سکیں، اس کے تحفظ کا ضامن بن سکیں، اور ڈیٹا انالیٹکس سکھائیں۔ یہ جو تمام کورسز میں نے ذکر کیے ہیں یہ گراں قدر کورسز ہیں، اور ان کی قیمت اور قدر بہت زیادہ ہے۔ امید ہے اگر نوجوان اس قسم کے کورسز سیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آئے گا۔ تو میری آخر میں مقتدر حلقوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا را ہمیں اس بانجھ نظام تعلیم کو بدلنے کی ضرورت ہے، سنجیدہ قسم کی ایجوکیشن پالیسیز لانے کی ضرورت ہے، اور سنجیدہ قسم کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ جو کرنے کے کام ہیں وہ یہی ہے کہ نوجوانوں کو، جو کہ ہمارے نوجوان
60% ہیں اس ٹوٹل پاپولیشن کا، کل آبادی کا 60% ہیں، ان نوجوانوں کو آئی ٹی کی طرف راغب کیا جائے، آئی ٹی کے متعلق ان سے کام لیا جائے، اسی میں ملک کی فلاح اور ترقی ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہے تو مجھ تک اپنی رائے پہنچائیں، اور کائنڈلی اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔